مقرر حضرات حضرت مولانا نور الدین صاحب اسٹیج پر تشریف آوری ہیں. میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے ساتھ مولانا نور الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنی فنکاری آواز سے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزيت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. یہ ہے ہمارے نبی, ہم ان کے امت ہیں. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. اما بعد معزز سامعین کرام علماء کرام حفاظ کرام ایک بات عرض کروں گا کہ جتنی دیر بات ہو 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو 15 منٹ ہو سکون اختیار کریں. آنا جانا بند کر دیں گفتگو بند کر دیں. بچوں سے گزارش ہے یہ بھی ایک طرف ہو کے بیٹھیں یا ہمارے طرف مخاطب ہو کے بیٹھیں شور و گل نہ کریں اس لیے کہ اگر شور و گل کریں گے بڑوں کا جانا آنا چلتا رہے گا تو بات کرنے والا کچھ بات نہیں کر سکتا. دین کی ہر لفظ قیمتی ہے دین کا ہر جملہ قیمتی ہے. کوئی بھی عقیدت کے ساتھ سنے گا اللہ اسے نوازیں گے نیکیوں سے مالا مال فرمائیں گے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ دینی مجالس مغفرت کے مجالس ہیں. جب اس مجلس سے آدمی اٹھتا ہے تو سارے گناہوں کو معاف و صاف پاک و صاف معافی تلافی کر کے اٹھتا ہے. تو ہم سب اس لحاظ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اطمینان سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. میرے بعد ابھی ہمارے مہمان خصوص ابو داؤد صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اپنے کلام حسنہ کو پیش کریں گے. لہذا سکون چاہیے آپس میں گفتگو بند ہونا چاہیے اٹھنا بیٹھنا بند ہونا چاہیے.
جو ہمارے ساتھی ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے دوبارہ سہبارہ گزارش کروں گا کہ وہ جلسہ گاہ میں آ جائیں اور تھوڑی دیر اطمینان کے ساتھ باتوں کو سنیں، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس دور میں ایک جلسے کا جو ہے تیاری کیا، منعقد کیا، اس کا انتظام کیا۔ اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ دینی مجالس کا انتظام کرنے والا معمولی آدمی نہیں ہوتا، یہ تو ایمانی جوش کا دوسرا نام ہے۔ دوسری سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے، اس بستی میں تقریباً آج ہم نے جو جائزہ لیا تقریباً 20 یا 22 عالم اور حافظ ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے بچوں کو بھی مدارس میں داخلہ لے کر حافظ بننے کی، عالم بننے کی، فاضل بننے کی اللہ ہمت افزائی کرے۔ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس بات پر آمادہ کرائے کہ میرا بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، اس کا شوق اللہ ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جتنے علماء کرام، حفاظ کرام اس بستی میں پیدا ہوئے ہیں، میں ان کے والدین کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو کل قیامت کے میدان میں نور کا تاج پہنائے اور پورے حشر والوں کے سامنے ان کو سر بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے زندگی میں دین کو داخل فرمائے، ایمان داخل فرمائے۔ دوسرے اولادوں کو بھی مدارس میں داخلہ کرنے کے لیے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور دیگر احباب بھی اس بات کا شوق رکھیں کہ ہمارا بچہ بھی عالم بنے، حافظ بنے، فاضل بنے، تو آخرت میں آپ کے بخشائش کے لیے، آپ کے مغفرت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں جھگڑے گا۔ کریں گے ہم سب انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو حافظ، مولوی، قاری، امام بنانے کے فکروں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات، بڑی خوشی کی بات ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی دوستو بزرگوں، پورے کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امر کن سے پورے کائنات کو بنایا، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو کہا کن فیکون، ہو جا کہہ دیا، ہو گیا۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کن فیکون، ہو گیا۔ زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، کانے ہیں، جس کو کھنی کہتے ہو آپ، سونے کے کان ہیں، چاندی کے کان ہیں، لوہے کے کان ہیں، اور پیتل کے کان ہیں، تانبے کے کان ہیں، یہ سارے کان جس کو کھنی کہتے ہو زمین کے نیچے ہیں، سمندر کے تہہ میں ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں۔ اللہ کی بڑائی اور عظمت کو ہم دل میں اتارنے کا فکر کریں، باقی دنیا کی بڑائی خود بخود دل سے نکل جائے گی، مال کی بڑائی نکل جائے گی، عہدے کی بڑائی نکل جائے گی، کرسی کی بڑائی نکل جائے گی۔ اللہ کی بڑائی اللہ کرے ہمارے دلوں میں بس جائے، اور دنیا کی ساری چیزوں کی بڑائی اس کے سامنے ہیچ ہو جائے۔ یہی تو مقصد ہے، جلسے کا مقصد یہی ہے، تبلیغ کا مقصد یہی ہے، خانقاہ کا مقصد یہی ہے، مدارس والوں کا مقصد یہی ہے۔ سارا مقاصد تو ایک ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کی بڑائی کو ہم تسلیم کر لیں، دنیا کی چیزوں کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ تم یہ کر اللہ کتنے بڑے ہیں بھائی، اللہ کتنے بڑے ہیں، معمولی آدمی بیچارہ کیا جانتے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں۔ زمین و آسمان کو بنانے والا خالق و مالک کتنا بڑا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فیہا نور، اور کہیں فرمایا وجعل الارض فراشا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں 7 طبق آسمان بنایا، طبق طبق، ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا۔ اللہ اس بیان سے اپنے بڑائی کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ ایک تصور کرو کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا دوری
500 साल का रास्ता, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान का दूरी 500 साल का रास्ता, तीसरे से चौथे का, चौथे से पांचवें का, पांचवें से छठे का, छठे से सातवें का जो दूरी बीच में जो फासला है, मुसाफत जो है वो 500 साल का रास्ता। अल मुसाफत बैन समाई अव्वल व समाई सानी कमिस्ल सिरात खम्स मिया सिनीन। एक आसमान से दूसरे, पहले आसमान से दूसरे आसमान का दूरी 500 साल का रास्ता है। इस तरह सातों आसमान के दरमियान का खला है, मुसाफत है। और ये सातों आसमान के बाद अर्श मुअल्ला मौजूद होना और रब्बुल आलमीन सईद अलल अर्श, सातों आसमान के बाद अल्लाह तबारक व तआला हाजिर व नाजिर है और उसमें जो अल्लाह का अर्श है उस पर अल्लाह जलवा अफरोज है। एक तस्वुर करो आप, वरना अल्लाह तो हर जगह हाजिर व नाजिर है। अल्लाह यहाँ भी हाजिर है, वहाँ भी हाजिर है, समंदर में हाजिर है, दरिया में हाजिर है, जंगल में हाजिर है, जहाँ चाहो वहाँ हाजिर है। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारे शहर से भी करीब हूँ। एक तशव्वुर की बात है। रिवायतों में आता है कि सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है और उस पर अल्लाह तबारक व तआला जलवा अफरोज है। तशव्वुर करे ईमान वाला, अल्लाह कितना बड़ा है, कितना बड़ा है अल्लाह। यूं आता है कि अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। मिशकात शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के कान से कंधे की दूरी 500 साल का रास्ता है। वो फरिश्ता कितना बड़ा हुआ होगा, जरा तशव्वुर करो कि उस फरिश्ते के कान के लौ से कंधे की दूरी 500 साल का रास्ता, वो फरिश्ता कितना बड़ा हुआ होगा। और उस फरिश्ते का बनाने वाला खालिक व मालूक कितना बड़ा हुआ होगा। जिब्राइल अल्लाह के फरिश्तों में सबसे बड़ा मखलूक, अगर ये असली हैयत पे आ जाए तो पैर तहत शरा पे हो और सर अर्श पे लग जाए। अगर 100 बाजू है, 2 बाजू खोल दे तो मशरिक से मगरिब तक फैल जाए। जब अल्लाह का पैदा किया हुआ एक मखलूक इतना बड़ा है तो खालिक कितना बड़ा होगा। ये अल्लाह की बड़ाई और अजमत को सोचने के लिए एक मिसाल किताबों के अंदर बयान किया गया है कि अल्लाह इतने बड़े, अल्लाह इतने बड़े, आपके दिमाग से बड़े, सोच से बड़े, नजरों से बड़े, फिक्रों से बड़े, अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह तूफान से बड़े, मिट्टी से ताकतवर, आग से ताकतवर, सैलाब से ताकतवर, सारे जो दुनिया को फना करने वाली अनासिर है, अनासिर अरबा, उन तमामों से सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। इसलिए अजान में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा जाता है कि आग से बड़ी ताकत और अल्लाह की ताकत, पानी से डुबाने वाली पानी है उससे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत, हाँ जो है तूफान लाने वाली ताकत से अल्लाह की बड़ी ताकत, मिट्टी जलजला करके जमीनों को, जमीन में सब कुछ खा जाती है, इससे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत। अल्लाह की ताकत को तस्वुर कर ले बंदा, फिर दुनिया में इसके लिए कोई खौफ व खतरे की बात नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की बड़ाई को हम कबूल करने वाले बन जाएं। करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हम सब का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है, जिसके दिल में अल्लाह समा जाता है, अल्लाह उसके हो जाते हैं। अल्लाह इसके सारे काम को बना देते हैं। अल्लाह इसके तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम अल्लाह को तशव्वुर करें। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, इज्जत देने वाली ज़ात खुदा की, जिल्लत देने वाली ज़ात खुदा की, हाँ दुनिया में हमें कामयाबी दिलाने वाली ज़ात खुदा की, नाकाम करने वाली ज़ात खुदा की। इस बात का इकरार करें, दिलो ज़ुबान से इसको तस्लीम करें, फिर दुनिया का कोई मसला ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह से होने का यकीन सबसे बड़ा यकीन है। अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह से मांगो, बड़े से बड़े मसले को अल्लाह चुटकी में हल करता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आई। ख्वाजा फरीदुद्दीन एक मरतबा जंगल में चले जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, प्यास की शिद्दत थी। एक कुएं के पास पहुंचा उन्होंने, कहा अब तो पीने का, प्यास बुझाने का सामान मिल गया। कुएं में देखा पानी भी है लेकिन नीचे है पानी। तो सोचे कि डोल के बगैर, डोल कहते हैं बाल्टी पानी निकालने के आला को, डोल के बगैर, रस्सी के बगैर पानी पी नहीं सकता।
ڈول تلاش کرنے میں نکل گئے، رسی تلاش کرنے میں نکل گئے، اور جو ہے دیکھا ایک جماعت ادھر سے ہرنیوں کی جماعت آئی، ہرن جنگلی جانور ان کی جماعت آئی، کنویں کے پاس پہنچی، اوپر نگاہ کی، نیچے نگاہ کی، کنویں کا پانی نیچے کا اوپر آ گیا اور پی کے شکم سیر ہو کر واپس جانے لگی، اپنے پیاس کو بجھا کر واپس جانے لگی۔ خواجہ فرید الدین آئے اور سجدے میں گر گئے، باری تعالیٰ میں رسی اور بالٹی کی تلاش میں، ڈول کے تلاش میں ہوں، یہ جانوروں کی جماعت آئی، تو نے ان کے لیے کنویں کے پانی کو اوپر اٹھا دیا اور میں پیاسا اب بھی گھوم رہا ہوں۔ آواز آئی غیب سے، اے فرید الدین تو ان جانوروں کے جیسے یقین بنا لے، پھر تیرے لیے بھی ایسا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو نے مجھ پر پورا بھروسہ کہاں کیا؟ آدھا بھروسہ رسی پر کیا، آدھا بھروسہ ڈول یعنی بالٹی پر کیا، اس کے بغیر تو پانی نہیں پی سکتا، مجھ پر پورا بھروسہ کہاں کیا؟ یہ ہرنوں کی جماعت نے میرے سامنے سر اٹھا کے کہنے لگی، اے اللہ ہمیں بالٹی مل جائے تو ہم پانی نہیں نکال سکتے، رسی مل جائے تو ہم پانی نہیں نکال سکتے، تو پلائے گا تو پیئیں گے، تو نہیں پلائے گا پیاسے مر جائیں گے۔ ایسی زبردست بات انہوں نے میرے سامنے رکھ دی، میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے کنویں کے پانی کو حکم دیا، اے پانی اوپر آ جا۔ اوپر پانی آیا اور یہ سارے پیے اور چلے گئے۔ ایسا کامل یقین تو بنا لے، تیرے لیے بھی ایسا ہی فیصلہ ہوگا۔ بھائی ہم کتنے پیچھے ہیں، اللہ کرے یقین کی بات کہتے کہتے، یقین کی بات بولتے بولتے ہمارا یقین مضبوط ہو جائے تو دنیا میں ہمارا بیڑا پار، آخرت میں بیڑا پار، اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے۔ اسی کا مقصد ہے، جلسے کا مقصد، مدارس کا مقصد، خانقاہ کا مقصد، مکاتب کا مقصد، سارے انسان دنیا میں بسنے والے انسانوں کا تعلق رب کائنات سے جڑ جائے، اس سے لینے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں جو ہے، اللہ فرما رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے ملکوں کے مالک تو اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے ایک ٹکڑا ملک عطا فرماتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیتے ہیں۔ ملک کو مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ چاہیں گے تو عزت میں دیکھیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیں گے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ساری بھلائی تو کائنات کے مالک کے ہاتھ میں ہے، ساری بھلائی کائنات کے مالک کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ معمولی نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنے۔ جو بھی دنیا میں اللہ پر بھروسہ کیا ہے وہ دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کیا ہے، جس کا تعلق بھی اللہ سے ہوا ہے بڑی کامیابی حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے مولانا تشریف لا چکے ہیں، ایک اللہ سے ہونے کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ باتیں تو بہت ساری تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے، ہاں ایک اللہ کے تعلق کی بات میں کہہ رہا تھا۔ اللہ کے لاڈلے نبی کے حیات طیبہ میں ایک جہاد میں ایک نو مسلم لڑکا شہید ہو گیا، اس کی ماں بھی نو مسلم، بیٹا بھی نو مسلم۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام اس کا تجہیز و تکفین کیا اور کہا کہ اس کی جنازے کی نماز ہم پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جنازے کی نماز تیار کرو، تیار ہو گئی نماز۔ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، صحابہ کرام سب باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک بات آئی، نبی جی پوچھئے اس کا کوئی ولی بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا اس کا کوئی ولی ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اس کی ایک ماں ہے اور وہ نو مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک ماں ہے، وہ بھی ابھی اسلام قبول کی ہے، بیٹا بھی نو مسلم ابھی یعنی نیا مسلمان ہے، ماں بھی نو مسلم یعنی نیا مسلمان ہے۔ تھوڑے مدت سے ماں اور بیٹے آپ بلائیں گے دونوں ابھی اسلام قبول کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کی ماں کو بلاؤ، اس کے بغیر اجازت سے میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے دنیا میں بھی یہی دستور ہے، جب کسی کے جنازے کی نماز پڑھانے کوئی امام جاتے ہیں، عالم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کوئی اس کا ولی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی مربی ہے، اجازت دیتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے کہا اس کی ایک بڈھی ماں ہے۔
صحابی اس کے گھر میں چلے ماں کو بلانے کے لیے، سب بندھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی انتظار کر رہے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، بڈھی ماں کو صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے، اور بڈھی آئی اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگی نبی جی ابھی انتظار کرنا، مجھے اللہ سے کچھ بات کرنا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ واقعہ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک نو مسلم ابھی اسلام قبول کی تھی، اللہ سے کیا تعلق پیدا کر لی تھی، نبی سے کہہ رہی ہے نبی جی انتظار کرو، ابھی مجھے اللہ سے بات کرنا ہے۔ ایک عورت تھی اللہ سے بات کرنے تیار ہو گئی، نبی نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں بات کرو، گئی، ایک روایت میں ہے 2 رکعت نماز پڑھی، دوسرے روایت میں ہے بغیر نماز کے تابوت پکڑ کے دعا کرنے بیٹھ گئی۔ خیر کوئی روایت صحیح ہو، دعا کرنے بیٹھ گئی، اے اللہ میں ابھی اسلام قبول کی ہوں، میرے بیٹے کو زندہ نہیں کرے گا، میرے قوم کے لوگ کہیں گے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تو اسلام نیا دین قبول کر لی، اس کے لیے تیرا بیٹا چلا گیا، یعنی مجھ پر تانا کسی کریں گے، اس تانے سے میری حفاظت فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بڈھی ہو چکی ہوں، ضعیف ہو چکی ہوں، میرے پاس کام کرنے کا طاقت نہیں ہے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے، میرے کام میں آ جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں اسے لے لینا، تیرے کام میں آئے گا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، جاؤ جس روح کو لے کے تم آئے تھے اس روح کو اس کے جسم میں داخل کرو، اسے زندہ کر کے بیٹھاؤ، اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس روح کو لایا، اس کے جسم میں داخل کیا، کفن پہنے ہوئے بیٹا بیٹھ گیا اور اس کی ماں کے حوالے اس کو کر دیا گیا۔ ہماری عورتیں جو ابھی اسلام قبول کی تھی، ان کے ایمان کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ اللہ کے سامنے فریاد کرنے بیٹھتی تھی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بھی ان کے فریاد کو رد نہیں کرتا تھا۔ تو ہم بھی ایسا کریں گے، اللہ سے ایک مضبوط یقین پیدا کر کے ہم اللہ سے فریاد کرنے والے بنیں گے، اللہ ہماری فریاد کو بھی رد نہیں کرے گا۔ یہ کفار و مشرکین کو اللہ بہترین روزی دے رہا ہے، ہمیں بھوکا مارے گا نہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے، دوبارہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ جو اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، 40 برس تک من و سلوہ کھلایا، بغیر محنت کے کھلایا، وہ اللہ آج بھی ہے۔ ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، اللہ کرے ہمارا یقین اللہ کے ذات سے جڑ جائے، خالق کائنات کے ذات سے ہمارا یقین جڑ جائے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، پھر ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے مسئلوں کو اللہ چٹکی میں حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شریعت سنت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری مستورات کے بعد میں ایک لفظ کہ ہماری مستورات پردے کا خوب اہتمام کریں، ہماری مستورات بغیر پردے کے سفر نہ کریں، گاؤں میں بھی پردے کے ساتھ رہیں، گاؤں میں بھی پردے کا اہتمام کریں۔ مرد احباب سے گزارش ہے کہ ہماری مستورات کو پردے کا حکم دے، یہ پردے کے اندر رہا کریں، اس میں بڑی برکت ہے۔ جو خاتون دنیا میں اپنی زندگی میں پردے کا اہتمام کرتی ہوگی، ایک روایت میں ہے کل قیامت کے میدان میں فاطمہ خاتون جنت کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تیرا حشر، تمہاری بیویوں کا حشر، تمہاری بیٹیوں کا حشر خاتون جنت جو جنت کے سردار کے ساتھ ہو جاوے؟ اگر یہ چاہتے ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، تو آج اپنی مستورات کو پردے میں رکھنے کے بارے میں تھوڑا سا فکر کر لو، مستورات کا زندگی میں دین داخل ہو جاوے، مستورات قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بن جاویں، اول وقت نماز پڑھنے والی بن جاویں، اور ذکر و اذکار میں لگنے والی بن جاویں، اور اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مستورات کو۔ ماں چاہے گی، ماں بنے گی تو سماج بنے گا، ماں بنے گی تو گاؤں بنے گا، ماں بنے گی تو اس کے ماں کی زندگی میں دین آئے گا، تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ عالم بنے گا، فاضل بنے گا، مفتی بنے گا، قاری بنے گا، غوث بنے گا، کتب بنے گا، افضل بنے گا۔ ماں کی زندگی میں دین آئے گی، ماں کی زندگی میں دین نہیں آئے گی تو اس کے وطن سے پیدا ہونے والا بچہ شرابی بنے گا، جواری بنے گا، کبابی بنے گا، سنیما دیکھنے والا بنے گا، خرافات پیدا کرنے والا بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماؤں کی زندگی میں دین داخل ہو جاوے، ماں بن جائے گی تو سماج بن جائے گا۔ ہماری ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر دین کو داخل کر لیں۔ مردوں کے بارے میں اہتمام ہے کہ 5 وقت مسجد میں جا کے اول وقت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ، جماعت کا اہتمام کر کے نماز پڑھیں، اور کوئی بالغ مرد، بچے بھی 10 سال کے حکم میں بچے کو نماز کا حکم ہو جاتا ہے، اس پر نماز فرض ہوتا ہے۔ یہ بچے بھی اور بالغ مرد بھی سب نماز میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنی مستورات کو حکم کریں اول وقت پر نماز ادا کرنے کی ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پردے کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک میں لگیں۔
سنت و شریعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ خوش ہو کر یہ چھوٹی سی بستی میں 20-22 عالم ہیں، سب سے بڑے مسرت کی بات ہمارے لیے ہے، سارے بستی کے اولادوں کو مدارس میں داخل کرا دے گا، حافظ بنائے گا، قاری بنائے گا، مفتی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مختصر بات کو عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھے کہنے وہ سنے زیادہ عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بالعالمین۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا داؤد صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب ان کی بات شروع ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جو ہو یہ منتشر نہ ہو، بلکہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، یکسو ہو کر بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، اللہ اس پر ہمارا عمل کرنے کی نیت سے ہم سنیں۔ جو ایسا کریں گے انشاءاللہ تو پھر بڑا نفع ہوگا، ہم سب ایسا کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا